نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحابه وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أرأيت الذي يكذب بالدين فذلك الذي يدع اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان ہے. کیا تم نے اسے دیکھا جو جزا و سزا کو جھٹلاتا ہے؟ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا دینے کی ترغیب نہیں دیتا. پھر بڑی خرابی ہے ان نماز پڑھنے والوں کی جو اپنی نماز سے غفلت برتتے ہیں، جو دکھاوا کرتے ہیں اور دوسروں کو معمولی چیز دینے سے بھی انکار کرتے ہیں. گزشتہ بات آئی تھی نماز میں کوتاہی کی شکلیں اور اس کے متعلق بات کہ نماز میں روح پیدا کرنے کے لیے پہلے طہارت پر دھیان دینا پڑے گا، توجہ دینی پڑے گی. جتنی طہارت میں پاکیزگی میں کمال ہوگا اتنا ہی نماز میں بھی کمال ہوگا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں بھی یہ بات ہے، اللہم انی اسألوک تمام الوضوء و تمام الصلاة. اے اللہ میں آپ سے مکمل وضو کا سوال کرتا ہوں اور مکمل نماز کا سوال کرتا ہوں. آگے ہے دعا کے دوسرے دو کلمے، وَتَمَامَ رِضْوَانِكَ وَتَمَامَ مَغْفِرَتِكَ. لیکن پہلے وضو کی تمامی، پھر نماز کی تمامی. اس سے معلوم یہ ہوا کہ وضو کا اور صرف وضو نہیں، بڑی طہارت یعنی غسل کا بھی اس میں دخل ہے. وضو کے متعلق گزشتہ بات عرض کی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر بھی صحابہ کرام میں سے کسی کی طہارت میں کوتاہی تھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، ما بال اقوام لا يحسنون الطہور انما يلبس علی القرآن. کہ لوگوں کو کیا ہو گیا کہ اچھی طہارت حاصل کر کے نہیں آتے، جس کی وجہ سے مجھے قرآن پڑھنے میں مشابہت لگ رہی ہے. اس میں چند چیزوں کی طرف زیادہ توجہ دلانا مقصود ہے. وضو ایک تو بسم اللہ اور الحمدللہ پڑھ کر شروع کی جائے. بسم اللہ والحمدللہ. منظور صاحب نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک کتاب ہے الفیۃ الحدیث، انہوں نے ترتیب دی ہے. اس میں انہوں نے معجم طبرانی کے حوالے سے ایک روایت نقل کی ہے
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بسم اللہ والحمدللہ کہہ کر وضو کرتا ہے، جب تک باوضو رہے گا فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ بہت آسان سا عمل ہے بسم اللہ والحمدللہ۔ مثال کے طور پر 3 گھنٹے وضو رہا، 3 گھنٹے فرشتے نیکیاں لکھیں گے۔ پھر وضو ٹوٹی اور پھر وضو کر لیا، ہمیشہ باوضو رہنے کی بنیاد پر ایک بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ ہمارے نامہ اعمال میں فرشتے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ دوسری بات، عامةً ہمارے یہاں وضو کی جو سنتیں بیان کی جاتی ہے اس میں ہم کہتے کلی کرنا، اس کی حقیقت بھی سمجھنی ہے۔ اس کے لیے عربی میں جو لفظ ہے مضمضہ، اور اس کا اردو ترجمہ ہم آسانی کے لیے کلی کرنا کرتے، لیکن 3 باتیں پائی جائے گی تب مضمضہ پورا ہوگا، یعنی سنت ادا ہوگی کلی کرنے کی۔ ایک، داہنے چلو میں پانی لے کر منہ میں داخل کرنا، ادخال الماء فی الفم۔ دوسرے نمبر پر پھر پانی کو منہ میں ہلانا، سیدھا باہر ڈال دیا، پچکاری مار دی، یوں ڈالا نہیں یوں پچکاری ماری۔ وتحریکہ، پھر پانی کو منہ میں حرکت دینا۔ ثم اخراجہ، پھر پانی کو باہر نکالنا۔ یہ پورا مضمضہ کا معنی ہوا۔ چونکہ ہماری اردو تنگ زبان ہے، اس میں عربی وسیع زبان ہے، اس میں لفظ ایک ہوتا ہے لیکن بہت سارے معانی اس کے اندر شامل ہوتے ہیں، تو یہ 3 کام ہم کریں گے تو کلی کرنے کی سنت ادا ہوگی، ورنہ تو کلی کرنے کی مکمل سنت ادا نہیں ہوگی۔ تو وضو میں اتنا نقص رہے گا۔ دوسری بات مسواک سے تعلق رکھتی ہے۔ ہم مسواک کرتے ہیں، لیکن خصوصیت کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو عمل مبارک تھا، نیند سے اٹھنے کے بعد مسواک کرنے کا جو اہتمام، دانتوں پر تو آپ مسواک فرماتے تھے، زبان پر بھی مسواک فرماتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نقل کرتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب نیند سے بیدار ہوتے تھے مسواک فرماتے، اور مسواک کو زبان پر اتنی مرتبہ اتنا گھستے تھے کہ کی آواز نکلتی تھی۔ یہ روایت میں ہے یہ لفظ کا لفظ۔ ظاہر بات ہے کہ اس کا ہمارے ہاں ممکن ہے کچھ لوگوں کو پتہ ہو اور وہ اہتمام کرتے ہو، لیکن عموماً اس کا اہتمام نہیں ہوتا ہے۔ آج ٹوتھ پیسٹ اور ٹوتھ برش کے ساتھ چپیا بھی نکلا ہے، زبان پر گھسنے کا چپیا، سٹین لیس اسٹیل، اس کا اہتمام ہوتا ہے۔ ہم کو 1447 سال پہلے آپ علیہ السلام نے زبان صاف کرنے کا طریقہ دے دیا، لیکن ہم اسے اختیار نہیں کرتے۔ زبان پر جتنا کچرا ہوتا ہے وہ صاف ہو جائے گا، گلا صاف ہو جائے گا، بلغمی امراض نکل جائیں گے۔ یہ اہتمام نیند سے اٹھنے کے بعد، رات کی نیند ہو چاہے دن کی نیند ہو، یہ اہتمام ہماری وضو میں ہونا چاہیے۔ نہیں ہے تو اتنی کمی ہے۔ ناک میں پانی ڈالنے کی سنت ہے،
لیکن اس کے لیے عربی میں دو لفظ ہے، ایک استنشاق کا لفظ آتا ہے اور ایک استنثار کا لفظ آتا ہے۔ کوئی نام نہ رکھ لے یوں نئے نام سمجھ کر کے، نئے نام کا ایک ٹرینڈ چلا ہے بھائی استنشاق، قرآن میں ہے تو افنان تو قرآن میں ہے تو رکھ دینے کا، ذی شان تو رکھ دینے کا، منتشا تو رکھ دینے کا۔ منتشا کے معنی جو تو چاہے، تو ایسی لڑکی کو لائیں گے تو پھر وہ جو چاہے وہی کرنا پڑے گا۔ اس لیے یہ بھی کہ کہیں مفتی صاحب کے سبق میں آیا تھا کہ حدیث میں استنشاق کا لفظ تو لاؤ ہم استنشاق نام رکھ دے، اور استنثار کا لفظ آیا تو استنثار کا نام رکھ دے۔ استنشاق اور استنثار یہ دو لفظ ہے، اس کا مطلب چلو میں پانی لینا، ناک کے پاس لے جا کر اندر سانس کھینچنا، جس کی وجہ سے پانی اندر جائے اور یہاں تک یہ نرم ہڈی تک، پھر اس کو واپس سانس کے ذریعے باہر نکالنا، یہ ہے استنشاق اور استنثار۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں خوب اہتمام فرمانے کا روایت میں ذکر فرمایا، وَبَالِغْ فِي الْإِسْتِنْشَاقِ إِلَّا أَن تَكُونَ صَائِمًا، کہ پانی ناک میں چڑھانے میں خوب مبالغہ کرو، اہتمام کرو۔ ہاں روزے دار ہو تو پھر اس سے بچنا ہے کہ کہیں دماغ پر پانی چڑھ جائے گا تو روزہ ٹوٹ جائے گا، گرچہ قضا واجب نہیں ہوگی لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ ارے قضا واجب ہوگی، کفارہ واجب نہیں ہوگا، لیکن روزہ ٹوٹ جائے گا۔ یہ اہتمام اب ہم کرتے کیا ہے؟ تو یہ تو ناک کا جو ایک کنارہ ہے وہی بھیگا ہوتا ہے، اندر پانی جاتا ہی نہیں ہے۔ اب ایک اور درجہ آگے بڑھ کر کے توجہ دلاؤں کہ واجب غسل میں اگر ہمیں یہی وضو کرنے کی عادت پڑی ہے، جنابت کا غسل واجب غسل ہے، اور اسی طرح ہمیں عادت پڑی ہے، تو غسل میں تو یہاں نرم ہڈی تک پانی پہنچانا فرض ہے، تو فرض غسل ہی ادا نہیں ہوگا۔ ہم نے اچھی طرح ناک میں پانی چڑھایا ہی نہیں، وضو کرتے ہیں اس طرح وضو کر لی، اور جیسے یہاں وضو کی عادت ہے ویسے ہی وضو کر لی، تو ناک کے اندر پانی گیا ہی نہیں ہے یہاں نرم ہڈی تک، تو گویا کہ غسل ہوگا ہی نہیں۔ اب جب غسل ہوا نہیں، جنابت کی حالت میں ہم مسجد آ رہے ہیں، جنابت کی حالت میں ہم نماز پڑھ رہے ہیں، جنابت کی حالت میں قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، جبکہ یہ سارے کام جائز نہیں ہیں جنابت کی حالت میں۔ عورتیں حیض سے اور نفاس سے پاک ہونے کے بعد اگر غسل کرتی ہے اور وہ بھی اسی طرح کرتی ہے اور اچھی طرح ناک میں پانی نہیں چڑھاتی ہے وہ عادت کے مطابق، تو ان کا غسل اترے گا ہی نہیں، صحیح ہی نہیں ہوگا۔ تو اب نماز سارے مسائل کا اس کے اوپر، اس پاکی کے اوپر مدار ہے، اور خاص طور پر جب نیند سے اٹھے اس وقت بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ناک کو اچھی طرح صاف کرنے کا حکم فرمایا ہے روایت میں، اور اس کی وجہ یہ بتائی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب انسان سوتا ہے، ہم سوتے، ہم سب کو ہمارا حال معلوم ہے، ہمارے سارے اعضاء بند ہو جاتے ہیں، اللہ ہے کہ کسی کا منہ کھلا رہتا ہو وہ الگ بات ہے، سونے میں بعض لوگوں کا منہ کھلا رہتا ہے، کبھی سردی ہو گئی ہو اور دونوں لائن چوک اپ ہو تو بھی سانس لینے کے لیے منہ کھلا رہتا ہے، وہ
استثناء کی صورتیں ہیں. بعض لوگ سو جاتے ہیں تو ان کی آنکھیں کھلی رہتی ہیں, ایسا لگتا ہے کہ یہ جاگتا ہے, دیکھنے والا یہی سمجھے گا یہ جاگتا ہے. لیکن عمومی بات کہ کان بند ہو جاتا ہے, سنائی دیتا نہیں ہے. بعضوں کی تو نیند ایسی ہوتی ہے ڈھول پیٹو تو بھی نہ اٹھے. اس کو ہمارے ہاں اردو میں کہتے گھوڑے بیچ کر کے سویا ہے. تو ایسی نیند ہوتی ہے. تو کان بند, آنکھ بند, منہ بند, لیکن ناک جاری رہتی ہے, سانس جاری رہتا ہے. آپ علیہ السلام نے جو فرمایا وہ سمجھا رہا ہوں میں. شیطان رات یہاں گزارتا ہے اور ناک کے ذریعے سے وساوس, کیونکہ وساوس کا مرکز دماغ ہے, تو وہ اور ناک کا ڈائریکٹ تعلق دماغ سے ہے. اسی لیے ابھی آیا کہ روزے کی حالت میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہ کرو, سیدھا سر میں پانی جائے گا دماغ میں تو روزہ ٹوٹ جائے گا. تو قوت خیالیہ, وساوس, تفکرات, شکوک, شبہات, یہ سب شیطان ناک کے ذریعے سے دماغ میں ڈالتا ہے. حدیث میں فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَبِيتُ عَلَى خَيْشُومِهِ, کہ شیطان اس کے ناک کے باسے پر رات گزار کر کے اس کے ناک کے ذریعے سے وساوس دماغ تک پہنچاتا ہے. تم ناک کو اٹھ کر کے اچھی طرح صاف کرو گے تمہارا ذہن صاف ہو جائے گا. اس لیے اس کا اہتمام کرنا ہے. اور دیگر روایات سے بھی یہ بات ثابت ہے. بالکل یہ سب صحیح روایتیں سنا رہا ہوں, بخاری اور مسلم شریف کی روایتیں اور سند صحیح کے ساتھ. جا ضعیف ہوگی وہاں میں کہہ دوں گا کہ یہ ضعیف روایت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب انسان سوتا ہے تو اس کی یہ گدی پر یہاں بھی ایک رگ ہے, اس کا ڈائریکٹ کنیکشن دماغ سے ہے, اور پھر ڈائریکٹ کنیکشن ریڑھ کی ہڈیوں کے ساتھ جو جسم کی کمان سمجھی جاتی ہے. ان شیطان 3 گرہ لگاتا ہے, اور گرا لگا کر اس کے اوپر منتر پڑتا ہے علیک لیل طویل فرقد. یہ 3 گانٹھ پر یہ منتر لگاتا ہے کہ سو جا میری آنکھ کے تارے, سو جا میرے لال. اس طرح جیسے مائیں لوری پڑھ کر کے سلاتی ہے بچوں کو, ویسے وہ سلانے کے لیے منتر پڑھتا ہے علیک لیل طویل, لمبی رات ہے سو جا, لمبی رات ہے سو جا. ایک ہاتھ لگاؤ گے تو دکھے گی نہیں. ہاں کوئی کہے کہ لاؤ میں دیکھوں تو میں خود کھول ڈالوں, دکھے گی بھی نہیں, کھلے گی بھی نہیں. اس کے کھولنے کا طریقہ حدیث میں آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب بندہ اٹھتا ہے, نیند سے بیدار ہوتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کرتا ہے تو ایک گانٹھ کھل جاتی ہے جو غفلت کی گانٹھ ہوتی ہے. وہ اس ذکر کی وجہ سے غفلت کی گانٹھ کھل جاتی ہے. الحمدللہ الذی احیانا بعد ما ماتنا والیہ النشور پڑھا, وضو کر کے سوئے, تیسرا کلمہ اور چوتھا کلمہ پڑھ کر کے سوئے, بیچ رات میں جب بھی آنکھ کھلے جو دعا مانگے گا قبول ہوگی. اور اگر صبح کو آنکھ کھلی اس وقت جو دعا مانگے گا, نان سٹاپ گاڑی ہوتی ہے بعضوں کی کہ احمد آباد سینٹرل سے ممبئی سینٹرل, تو ویسے نان سٹاپ گاڑی بھی ہوتی ہے کہ رات کو سوئے صبح ہی اٹھیں گے. تو اگر وہ صبح اس کی آنکھ کھلی اس وقت جو دعا مانگے گا دعا قبول ہوگی. تیسرا کلمہ پڑھ لے, چوتھا کلمہ پڑھ لے, پھر اس کے بعد جو دعا مانگے گا. یہ ذکر سمجھا رہا ہوں کہ دعا اٹھ کر بیدار ہونے کی دعا, تیسرا کلمہ پڑھا اللہ کی تعریف کے اوپر مشتمل ہے, چوتھا کلمہ پڑھا اللہ تعالیٰ کی تعریف پر مشتمل ہے, ذکر ہو گیا, ایک دعا بھی قبول ہوگی. تو وہ غفلت کی گانٹھ کھل گئی.
اس کے بعد اچھی وضو کرتا ہے. اچھی وضو کا مطلب سنتوں کی رعایت کے ساتھ، مستحبات کی رعایت کے ساتھ. مسواک، جیسے میں نے کہا کہ زبان پر بھی رگڑ کر کے مسواک کرے، ناک کو اچھی صاف کرے انگلی ڈال کر کے، چاہے اندر کچھ بھی نہ ہو لیکن چھڑکے، تاکہ وہ شیطان کی مانوی جو نجاست ہے وہ ساری نکل جائے. تو اچھی طرح وضو کرے گا تو دوسری گانٹھ کھل جائے گی، نجاست کی گانٹھ کھل جائے گی پاکی کی وجہ سے. اور پھر 2 رکعت پڑھے گا. ایسے محدثین نے لکھا ہے کہ یہاں 2 رکعت سے مراد تہجد کی نماز مراد ہے، لیکن بعض محدثین نے فجر کی نماز بھی مراد لی ہے. تہجد کی نماز جو آدمی نہیں پڑھتا ہے، شیطان اس کے کان میں پیشاب کر دیتا ہے. اکثر محدثین نے تہجد نہ پڑھنے والے کے لیے وعید بیان فرمائی. بعض محدثین نے فرمایا کہ فجر کی نماز نہ پڑھنے والے کے لیے یہ وعید ہے، لیکن جمہور محدثین نے یہ کہا کہ تہجد نہ پڑھنے والے کے کان میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے. صبح اٹھ کر انگلی نہ ڈالیو کہ کہیں ہے کہ نہیں. یہ سب آپ علیہ السلام نے بیان فرمایا. چیک کرنے کے لیے کوئی ڈالے بھی کھلاؤ نہ چیک کروں، یہ چیک کرنے کی چیز نہیں ہے. ایمان بالغیب ہے ہمارا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقیناً ہونا ہے. اس میں کچھ بھی، پہاڑ اپنی جگہ سے ٹل سکتا ہے، 2 دریائے ختم ہو سکتے ہیں، آسمان نیچے آ سکتا ہے، زمین اوپر جا سکتی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالی اور اللہ تبارک و تعالی کے رسول کا فرمایا ہوا کبھی بھی نہیں ٹل سکتا اور کبھی بھی اس کے خلاف نہیں ہو سکتا ہے. یہ ہمارا ایمان بالغیب ہے. اس پر یقین مان کر کے ہمیں چلنا ہوگا. اور شیطان کے کان میں پیشاب کرنے کی وجہ کیا کہ اب دن بھر شیطان اس آدمی سے بے فکر ہو جائے گا، کیونکہ یہ نجاست سے بھر دیا. اب خیر کی بات اندر نہیں جائے گی، کیونکہ کان کے ذریعے سے دل تک ڈائریکٹ بات جاتی ہے، اور آدمی عموماً سن کر کے علم زیادہ حاصل کرتا ہے دیکھنے کے مقابلے میں، اور دل سے اور دماغ سے حاصل کرنے کے مقابلے میں سن کر جو باتیں جاتی ہے وہ زیادہ جاتی ہے. تو وہ کان میں پیشاب کر دیا، پورا دن نجاست کے ساتھ رہے گا. کتنی بھی خیر کی بات اس کے سامنے کرو، دل پر متاثر نہیں ہوگی. آج یہی حال ہے. خیر کی باتیں بہت ساری کہی جاتی ہے، سنی جاتی ہے، پڑھی جاتی ہے، لٹریچر عام ہے. چھوٹی چھوٹی کلپ بھی بہت سارے علماء کی آتی ہے اور سنتے ہیں، 1.5 منٹ کی، 3 منٹ کی، 5 منٹ کی سنتے ہیں. لیکن زندگیوں میں تبدیلیاں کیوں نہیں آتی؟ تہجد نہیں پڑھ رہے ہیں، کان میں پیشاب ہے شیطان کا. گائے کا بھی نہیں ہے نہ کسی اور چیز کا بھی نہیں ہے، شیطان کا پیشاب ہے. اور شیطان کھاتا ہے، پیتا ہے، شادی ہوتی ہے، بچے ہوتے ہیں، تو اس کے پیشاب پاخانہ میں بھی کیا محال ہے کہ کئی شیطان تو ولی پیشاب کرتا ہوگا، تو کون کرے گا؟ پھر کھاتا پیتا ہے تو کہاں جائے گا؟ وہ جنت میں کھانا اور پینا، ایک ڈکار آئے گی اور ہضم ہو جائے گا اور پسینہ ہوگا، وہ سب باسپی بھون ہو جائے گا. سب وہ جنت کی خاصیت ہے. دنیا میں کھائے گا اور پیے گا تو نکلے گا. تو شیطان کھاتا ہے، پیتا ہے تو پیشاب اور پاخانہ بھی کرتا ہے. اور یہ روایت میں کہ بال الشیطان فی اذنیہ وفی روایت فی اذنہ، کہ شیطان اس کے دونوں کانوں میں پیشاب کرتا ہے، یہ روایت میں ہے. تو خیر عرض یہ کر رہا تھا کہ اچھی وضو کر لے،
اس کے بعد 2 رکعت نماز پڑھے، اور اسی لیے تہجد کی پہلی 2 رکعت ہیں تو آپ علیہ السلام ہلکی پڑھتے تھے، اور امت کو بھی ہلکی یعنی مختصر قرات، تاکہ وہ گانٹھ جلدی سے کھل جاوے۔ پھر لمبی نماز پڑھو، اب پورے ذوق کے ساتھ شوق کے ساتھ نماز پڑھو۔ وہ گانٹھ جو کھلی ہے وہ سستی کی گانٹھ کھل جائے گی نماز کی برکت سے۔ آپ علیہ السلام نے آگے ارشاد فرمایا فَأَصْبَحَ نَشِيطًا طَيِّبَ النَّفْسِ، یہ بندہ جو یہ 3 کام کر لے گا وہ بندہ بالکل چاق و چوبند ہو کر کے صبح کرے گا، اور اس کی طبیعت میں فرحت اور مسرت ہوگی۔ وَإِلَّا، اور جس نے یہ 3 کام نہیں کیے، 3 میں سے کچھ نہیں کیے، 3 کیے لیکن اچھے طور پر نہیں کیے، فَأَصْبَحَ خَبِيثَ النَّفْسِ کسلان، کہ وہ سستی کا پہاڑ بن کر پورا دن کہ آج موڈ نہیں ہے، آج موڈ نہیں ہے، بس دماغ پر بوجھ ہے، آنکھوں پر بوجھ ہے، کسی نے کچھ کر دیا، کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ حدیث کی وجہ سے طبیعت بوجھل ہے، کوئی کچھ نہیں کرتا ہے، لیکن یہ حدیث پر عمل نہیں ہوا ہے، اس لیے طبیعت میں بوجھ ہے، اور خبیث النفس، وہ اس کے نفس میں اچھائی نہیں آئے گی پورے دن۔ یہ فجر کی 2 رکعت سنت پڑھے، اس میں بھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام قل یا ایھا الکافرون اور قل هو اللہ احد پڑھتے تھے، تو بھی مختصر قرات۔ تو یا فجر کی 2 رکعت پڑھے تو بھی، تاکہ وہ گرا تیسری کھل جائے جلدی سے، اب بالکل انسان نشاط کے ساتھ، چستی کے ساتھ، اور بالکل حشاش اور بشاش ہو کر کے اب آگے کے کام سارے کرے دین کے، دنیا کے۔ یہ چیزیں تھی خصوصیت کے ساتھ۔ اور آگے بڑھتے ہوئے سر کے مسح کے باب میں، عامتاً ہم جانتے 4تھائی سر کا مسح کرنا فرض ہے، اور پورے سر کا مسح کرنا یہ مسنون ہے۔ حدیث میں مسح کے لیے جو الفاظ آئے ہیں وہ یہ ہیں فَأَقْبَلَ بِهِمَا وَأَدْبَرَ بِهِمَا، اقبال کا لفظ ہے اور ادبار کا لفظ ہے۔ آپ علیہ السلام اپنے دونوں ہاتھوں کو یہاں رکھتے تھے سر کے مسح کے لیے، اور پیچھے لے جاتے تھے گردن تک، اور پھر دونوں ہاتھ آگے لاتے تھے، یہ پورے سر کا مسح ہوا۔ تو یہ ہے پورے سر کے مسح کرنے کا مسنون طریقہ۔ یہ بعض لوگ جو یہ کرتے ہیں، یہ محققین فقہا نے لکھا ہے کہ اس کا کہیں روایت سے کوئی ثبوت نہیں ہے۔ بعض کتابوں میں ہے یہ طریقہ، لیکن محققین فقہا نے، اور میں نے روایت کے الفاظ سمجھائے کہ آپ دونوں ہاتھ یوں رکھتے تھے اور گردن تک لے جاتے، اور پھر دونوں ہاتھ آگے پیشانی تک لاتے، یہ پورے سر کا مسح روایت میں یہ ہیں۔ اور اسی لیے محققین فقہاء کرام رحمہم اللہ نے بھی سر کے مسح کا مسنون طریقہ یہی لکھا ہے۔ تو اس طرح پورے سر کا مسح کرنا بھی چاہیے، جو مسنون ہے۔ عموماً بہت سارے خالی یوں کر دیتے ہیں، اب اس میں 4تھائی بھی ہوتا ہے کہ نہیں، اللہ عالم۔ اس لیے جہاں جہاں جو کوتاہیاں تھی وہ وضو کے باب میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اللہ کرے کہ ہماری طہارت مکمل ہو جائے۔ طہارت مکمل ہوگی تو اب نماز کی طرف آتے ہیں، اور نماز میں جیسے گزشتہ بتایا تھا کہ پہلی چیز مستحب اوقات میں نماز پڑھنا ہے، اور میں نے آپ کو بتایا تھا مستحب اوقات، لیکن کہا تھا کہ حدیث کے الفاظ ابھی نہیں پڑھ رہا ہوں گھڑی کی طرف نظر رکھتے ہوئے۔ تو صبح کی نماز
اچھی روشنی کے بعد پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اسفروا فی الفجر فإنہ اعظم للأجر، کہ فجر کی نماز اچھی روشنی کے بعد پڑھو، اس میں اجر زیادہ ہے۔ یہ حدیث ہے۔ ظہر کی نماز میں ٹھنڈی کی موسم میں جلدی پڑھنا ہے جیسے ہی زوال ہو جائے، اور گرمی کی موسم میں اچھی خاصی تاخیر کہ دھوپ میں تھوڑی بہت ہلکا پن آ جائے اور دھوپ کی تیزی ختم ہو جائے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول بھی یہی تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بھی یہی تلقین فرمائی اذا اشتد الحر فابرد بالصلاۃ، کہ جب گرمی تیز ہو تو نماز کو ٹھنڈے وقت میں پڑھو، اور جب گرمی نہ ہو تو عجل یعنی جلدی سے پڑھ لو، یہ وقت مستحب ہے۔ جمعہ کے باب میں نے کہا تھا کہ زوال کے بعد فوراً پڑھنا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ کا معمول یہی تھا کہ جیسے ہی زوال ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز کی ادائیگی فرماتے تھے۔ عصر میں ہمارے یہاں تھوڑی تاخیر کر کے پڑھنا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت ہے، وہ اپنے لوگوں کو اپنے زمانے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد صحابہ کرام اور جو لوگ تابعین تھے ان میں کچھ تغیر آیا تھا کہ وہ عصر میں جلدی کرتے تھے اور ظہر میں تاخیر کرتے تھے۔ تو فرمایا کہ تم ظہر میں تاخیر کرتے ہو اور عصر میں جلدی کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ظہر میں جلدی کرتے تھے اور عصر میں تاخیر کرتے تھے۔ اس سے معلوم ہوا کہ عصر کو مؤخر دیر سے پڑھنا ہے، لیکن میں نے بتایا تھا کہ اتنی دیر نہ ہو کہ سورج کی کرنوں میں کمی آ جائے اور دھوپ پیلی پڑ جائے، اتنی دیر نہ ہونا چاہیے۔ مغرب میں جیسے ہی آفتاب غروب ہو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یزال امتی بخیر، میری امت برابر خیر کے ساتھ وابستہ رہے گی جب تک کہ وہ مغرب میں جلدی کرتی رہے گی، تاخیر نہ کرے گی، حتی تشتبک النجوم، کہ خوب ستارے پھیل جائے پھر وہ مغرب پڑھے، ایسا نہ کرے۔ اور الحمدللہ ہمارے یہاں مغرب میں تو جلدی ہی ہوتی ہے، لہذا امت کی خیر کے اوپر باقی رہنے کی اس میں بشارت ہے، میری امت برابر خیر کے ساتھ رہے گی۔ عشاء میں نے بتایا تھا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منشا، لیکن امت کی یہ مشقت میں مبتلا ہونے کی وجہ سے آپ نے تہائی رات تک نہیں مؤخر کیا ہے۔ سمجھ میں؟ ہاں، جب صحابہ کرام کسی وجہ سے دیر سے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم دیر سے نماز پڑھاتے تھے، وہاں پیپ والی تو نماز تھی نہیں، سمجھ میں آیا؟ لیکن یہ بھی تمام لوگوں کی رعایت کے لیے اوقات جو متعین کیے جاتے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اس کو پکڑ رکھنا نہیں چاہیے کہ پیپ ہوتے ہی سب کھڑے ہو جاتے، امام صاحب چاہے نہ آئے ہوں۔ سمجھ میں آیا؟ امام جب آگے بڑھے ہم سے تب ہمیں کھڑا ہونا ہے، لہذا اس بنیاد پر ٹھیک یہ اوقات مستحبہ کے متعلق روایتیں جس کا میں نے گزشتہ وعدہ کیا تھا اس کو ذکر کیا۔ اوقات مستحبہ کے بعد چونکہ نماز ایک ایسی اہم عبادت ہے کہ اگر وہ ٹھیک رہے گی تو ساری چیزیں ٹھیک رہے گی، دین کے دوسرے شعبے بھی اچھے رہیں گے، اور اگر نماز میں کوتاہی ہوئی تو دین کے دوسرے شعبوں پر بھی اثر پڑے گا۔ چنانچہ نماز میں خشوع، خضوع، اخلاص، اطمینان قلب کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز سے پہلے، فرض نماز سے پہلے
کچھ نمازوں کو مشروع فرمایا ہے، یعنی کچھ نمازوں کی ترغیب بتائی ہے نمازوں سے پہلے۔ اور چونکہ فرض نماز میں اگر کچھ کوتاہی رہ جائے تو نماز کے بعد بھی کچھ نمازوں کا پڑھنے کا آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے حکم ہے، ترغیب ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں سنت مؤکدہ، سنت غیر مؤکدہ اور نفل کہتے ہیں۔ اس باب میں بھی ہمارے یہاں کوتاہی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا کیا طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فضائل بیان فرمائے ہیں، یہ بھی ہم روایات کی روشنی میں جان لیں تاکہ ان کے اوپر بھی عمل ہو تو ہمارے فرض میں کمال آئے، اور کچھ کوتاہی رہ جائے تو ان کی وجہ سے وہ کوتاہی دور ہو جائے اور مکمل نماز ہو جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے دن رات میں سنت مؤکدہ 12 ہیں۔ فجر سے پہلے 2 رکعت، ظہر سے پہلے 4 رکعت 6، ظہر کے بعد 2 رکعت 8، مغرب کے بعد 2 10، عشاء کے بعد 2 12۔ ان 12 رکعتوں کا جو لوگ اہتمام کرتے ہیں، اہتمام پابندی، کبھی کبھار آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے جس کو چھوڑا ہو کسی عذر کی وجہ سے یا یوں ہی چھوڑا ہو بغیر عذر کے، اس کو کہتے سنت مؤکدہ۔ ما واظب علیہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم غیر مرۃ او مرتین، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 یا 2 مرتبہ کے علاوہ ہمیشہ اس کو انجام دیا ہو، ہمیشہ اس کام کو کیا ہو، اس کو سنت مؤکدہ کہا جاتا ہے۔ تو ان 12 رکعتوں کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اہتمام تھا، اور عموماً یہ 12 کی 12 رکعتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں پڑھتے تھے، ہمیشہ عموماً، کبھی کبھار آپ نے گھر کے علاوہ مسجد میں پڑھی ہے۔ فجر کی 2 رکعت ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پڑھ کر کے تشریف لاتے تھے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ ظہر سے پہلے جب بھی آپ علیہ السلام میرے یہاں ہوتے تو ظہر سے پہلے 4 رکعت گھر میں پڑھ کر پھر آپ مسجد میں تشریف لے جاتے تھے، پھر واپس ظہر کے فرض پڑھا کر میرے گھر آتے تو ہمیشہ آپ نے 2 رکعت پڑھی ہے، تو گھر میں پڑھیے۔ مغرب کی نماز کے بارے میں بھی 2 رکعت جو ہے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے گھر میں پڑھی ہے۔ عشاء کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ بھی گھر میں پڑھی ہے۔ جمعہ کے بعد کی 2 رکعت یا 4 رکعت جیسے ابھی آ رہا ہے بتا رہا ہوں، جمعہ کے بعد کی سنتیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں پڑھی ہے۔ اس لیے فقہائے متقدمین یعنی پہلے کے فقہائے کرام رحمہم اللہ نے لکھا ہے کہ افضل یہ ہے کہ سنتوں کو گھر میں پڑھیں تاکہ گھر میں بھی برکت آئے۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا لا تجعلوا بیوتکم قبرا، اپنے گھروں کو قبرستان نہ بناؤ، کہ جیسے قبرستان میں سب مردے ہوتے ہیں، وہاں کوئی نماز نہیں پڑھتا، کہ بہت سارے نماز پڑھتے ہیں قبر میں، ایسے واقعات ہیں، وہ واقعات جز ہوتے ہیں، ایک آدھ دکا ہوتا ہے کہ فلاں قبر سے قرآن پڑھنے کی آواز آئی، فلاں قبر سے تبارک الذی بیدہ الملک پڑھنے کی آواز آئی، ہے واقعات، اس کا انکار بھی ہم نہیں کریں گے، لیکن عموماً اب مردوں کو نیک کام کرنے کی اجازت نہیں ملتی ہے۔ ایسے اکا دکا واقعہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی نیک بندے کو خصوصیت پر مل جائے تو یہ اس سے استدلال نہیں ہوگا۔ لیکن
چونکہ اب گھر جا کر کے پڑھنے کا مسئلہ کہ پڑھتے ہیں نہیں پڑھتے، لاؤ نا ٹیبل پر پیپر پڑا ہے تو پہلے پیپر دیکھ لوں، اور اب پیپر کی بات نہیں، رمکڑا کلان پہلے رمکڑا دیکھ لوں۔ رمکڑا تو جانتے ہیں نا، میں جان بوجھ کر اس کو رمکڑا کہتا ہوں، کھلونا جو بعضوں کے پاس دو دو ہوتے ہیں، کبھی تین تین ہوتے ہیں، اور ایک تو ہر ایک کے پاس اب لازم ہو گیا ہے کہ اس کے بغیر زندگی ایک گھنٹہ بھی اگر موبائل نہ ہو نا، نہیں ہے، جیسے کہ کسی بیوی کا شوہر چلا گیا ہو اور جوانی کے زمانے میں چلا گیا ہو نا، ایسا ہمارا حال ہے، یا کسی ماں باپ کا جوان بچہ چلا گیا ہو اور وہ بے باکرے ہوتے ہیں نا، ایک گھنٹے کے لیے موبائل اگر ہمارے پاس نہ ہو تو ہم ایسا سمجھتے ہیں کہ میرا شوہر چلا گیا یا جوان بچہ چلا گیا۔ خیر، اللہ تعالیٰ صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ ضرورت کی چیز ہے، ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا چاہیے، اور بلا ضرورت کے گناہوں میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ جہاں اس کے فوائد ہیں، قرآن کریم کی اصطلاح کے مطابق اسمہما اکبر من نفعہما، قرآن نے تو شراب اور جوئے کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کے گناہ اور ان کے نقصانات نفع سے زیادہ ہے، تو آج بھی یہی کہا جائے گا کہ یہ موبائل کا ٹیلی فون عربی میں تو اس صورت میں اس کے نقصانات اتنے زیادہ ہیں، اس کے مقابلے میں نفع نہ ہونا اگر کہا جائے تو بھی غلط نہیں ہوگا، اس لیے اس کو اس کی ضرورت کے درجے میں استعمال کرنا چاہیے۔ اس لیے مسجد سے باہر نکلتے ہیں، کہیں دنیاوی مشاغل میں مشغول ہوں، کہیں گھر جا کر پڑھے تو گھر میں پوتا پوتی، نوازا نوازی اور بچے چھوٹے یا پھر کھلونا تو ہے اس میں لگ جائے۔ اس لیے فقہاء متاخرین نے فرمایا کہ اب سنت مؤکدہ قبلیہ بعدیہ، اور قبلیہ نہ تو بعدیہ تو یقیناً مسجد میں پڑھنا افضل ہوگا۔ اس لیے اب ہمیں مسجد، اور تاکہ لوگوں کو شبہہ سے بھی بچایا جا سکے، مفتی صاحب کو پکڑنا ہو تو فرض پڑھ کر فوراً مفتی صاحب بھاگتے ہیں، اس لیے رستے میں پکڑ لینے کا، ورنہ نماز کے بعد انتظار میں رہیں گے مفتی صاحب کو پکڑنے کے لیے تو نہیں ملیں گے، تو راستے میں کھڑے ہو جاتے ہیں کہ مفتی صاحب کو پکڑنا ہو تو راستے میں کھڑے ہو جاؤ۔ تو شبہے سے بھی بچانا ہے کہ کیا معلوم پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے۔ دوسری بات، فرض کے بعد، جیسے ابھی میں روایت سے بتاؤں گا انشاءاللہ، کسی غیر ضروری کاموں میں لگ جانے سے نماز کے ثواب میں کمی آ جاتی ہے یقینی طور پر، اس لیے فرض کے بعد سنت مؤکدہ یہیں پڑھ لینی چاہیے۔ تھوڑا ضمناً مسئلہ بھی سمجھا دوں، کیونکہ ہمارے بہت سارے بھائی فرض کے بعد سنت مؤکدہ کے پڑھنے میں بیچ میں وظائف لے آتے ہیں اور دیر تک وظائف پڑھتے رہتے ہیں، تسبیح فاطمہ ہے اور کوئی اور وظیفہ ہو، تو اس صورت میں یہ بہت سارے دیر تک بیٹھے رہتے ہیں، یعنی اتنی دیر کہ جتنی دیر میں اطمینان سے 4 رکعت پڑھی جا سکے، اتنی دیر یا اس سے بھی زیادہ دیر تک بیٹھتے ہیں، پھر سنت مؤکدہ وغیرہ ادا کرنے کے لیے کھڑے ہوتے ہیں۔ فقہاء کرام رحمہم اللہ نے اسے خلاف افضل بتایا ہے، افضل کے خلاف ہے یہ بتایا ہے۔ وظائف وغیرہ پڑھنا ہے پہلے سنت نمازوں کے بعد، جن نمازوں کے بعد سنت نفل ہیں وہ پہلے پڑھی جائے گی، پھر وظائف پڑھے جائیں گے۔ اور کامن سینس سے بھی سمجھاؤں، بھئی نماز افضل ہے کہ ذکر افضل ہے، تسبیح فاطمہ افضل یا ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ افضل، ظہر کے بعد کی 2 رکعت سنت مؤکدہ کے بعد 2 نفل افضل یا تسبیح فاطمی افضل؟ نماز میں ثواب زیادہ ہے
تسبیح فاطمی کے مقابلے میں نماز میں آدمی اللہ سے قریب ہوتا ہے. روایتوں میں ہے بندہ جب نماز پڑھتا ہے یوناجی ربہ، اپنے رب سے بات چیت کرتا ہے. ظاہر بات ہے کہ اس میں ثواب زیادہ ہے. سجدے میں جاتا ہے تو بندہ اللہ تعالیٰ کے بہت زیادہ قریب ہو جاتا ہے. تو یہ عقلی طور پر بھی بات ہے کہ جس کا ثواب زیادہ ہو، اللہ تعالیٰ سے قرب زیادہ ہو، وہ پہلے یا ہے کہ وظائف پہلے. اس لیے جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں اس میں سنت اور نفل پڑھ لینے کے بعد ہم دیگر وظائف کو پڑھیں گے. اور جیسے فجر اور عصر میں سنتیں نہیں ہیں تو اس وقت آپ پڑھیں بیٹھ کر کے اطمینان سے. اور یہ ابھی روایت سناؤں گا میں، پرچے میں سب روایتیں لکھ کر کے آیا ہوں، اس کے ذریعے سے بھی ثابت کہ فوراً سنت پڑھنا چاہیے. اب وہ جو 12 رکعت ہیں سنت مؤکدہ، جو آدمی اہتمام کرتا ہے، ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بنی لہ بیتا فی الجنہ، کہ جو روزانہ 12 رکعت کا اہتمام کرے گا جنت میں اس کے لیے ایک گھر بنا دیا جائے گا. سنت مؤکدہ کا یہ اہتمام، ظہر سے پہلے جو 4 رکعت کا اہتمام کرے اور ظہر کے بعد 4 رکعت، وہی 2 سنت مؤکدہ اور 2 نفل. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ہی روایت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے اوپر آگ کو حرام کر دیں گے. حرمہ اللہ علی النار. ظاہر بات ہے بہت سارے لوگ 8 پڑھتے ہیں ظہر کی، بہت سارے 6 پڑھتے ہیں، بہت سارے 4 بھی پڑھتے ہیں، 12 اور زیادہ 10 پڑھتے ہیں. 12 پڑھنے والے بہت کم ہوتے ہیں. تو 4 فرض، اس سے پہلے 4 سنتیں، اس کے بعد 2 سنت اور 2 نفل. تو ایسا حرمہ اللہ علی النار، جہنم اس کے اوپر حرام ہو جائے گی. یہ فضیلت ہے. ظہر کے ساتھ جمعہ کو بھی لے لیتے ہیں. جمعہ کے 2 فرض سے پہلے 4 رکعت سنت ہے اور یہ سنت مؤکدہ ہے. طبرانی کی ایک روایت ہے جس میں نقل کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ظہر سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے. کانا رسول، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی قبل الجمعۃ 4. گرچہ یہ روایت تھوڑی سی ضعیف ہے، لیکن عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ آپ علیہ السلام کو دیکھنا ہو عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے. چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، بات چیت کے انداز میں، صرف روپ میں نہیں. خوبصورتی آپ علیہ السلام کی تھی. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رنگ سانولا تھا. سانولا مطلب ہمارا جیسے گندمی رنگ، گیہوں رنگ، گھؤں ورنا جسے کہتے ہیں. اور دوسری بات کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم معتدل القامت تھے، نہ بہت لمبے نہ بہت پستہ قد. عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھوڑے سے ٹھنگنے تھے، پستہ قد تھے. بس یہ، باقی دوسری سب چیزوں میں 2 کاپی، جیروکس کہتے ہیں، جیروکس 2 کاپی. تو یہ آپ علیہ السلام کے، حضرت عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں یہ بات روایتوں میں ہے کہ آپ علیہ السلام کو آپ علیہ السلام کے طور و طریق کو، بولنے کو، اٹھنے کو، بیٹھنے کو دیکھنا ہو وہ عبداللہ ابن مسعود کو دیکھ لے. اور کسی نے عبداللہ ابن مسعود کو نہ دیکھا ہو تو وہ ان کے شاگرد علقمہ کو دیکھ لے. علقمہ بھی بالکل چلنے میں، پھرنے میں، اٹھنے میں، بیٹھنے میں، سونے میں، جاگنے میں، بات کے انداز میں بالکل عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کاپی تھے. تو یہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جمعہ سے پہلے بھی 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے.
اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ علیہ السلام کے بہت قریبی صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ابتدا میں جب ہم مدینہ منورہ آئے تو عبداللہ ابن مسعود اور ان کی والدہ آپ علیہ السلام کے گھروں میں ان کا جانا آنا اتنا تھا کہ ہمیں یہ لگتا تھا کہ یہ گھر کے ہی ایک فرد ہے۔ مزید عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ خادم النعلین والوسادہ والمطہرہ والسواک کہ تکیے کی ذمہ داری عبداللہ ابن مسعود کی، خدمت آپ علیہ السلام کی، چپل اٹھا کر رکھنے کی ذمہ داری عبداللہ ابن مسعود کی، مسواک کی ذمہ داری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی، وضو کرانے کی ذمہ داری عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہ قرب سمجھا رہا ہوں۔ اور عبداللہ ابن مسعود کے بارے میں ہیں کہ وہ جمعہ سے پہلے 4 رکعت پڑھتے تھے اور جمعہ کے بعد بھی 4 رکعت پڑھتے تھے، ثابت ہو گیا یقیناً عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے آپ علیہ السلام کو دیکھ کر کے ہی لیا ہوگا۔ تو جمعہ سے پہلے 4 رکعت، پھر 2 فرض، پھر جمعہ کے بعد 4 رکعت بھی ہے روایتوں میں اور 2 رکعت بھی ہیں، 4 اور 2 کو دونوں کو ملا دے تو 6 رکعت، کل جمعہ کی 12 رکعتیں ہیں۔ یہ جو 14 رکعت مشہور ہیں وہ کہاں سے ہے؟ واللہ اعلم بالصواب۔ سمجھ میں آیا؟ کتابوں میں کہیں بھی، چھوٹی بڑی کہیں بھی کتابوں میں جمعہ کی 14 رکعت کا تذکرہ نہیں ہے، 12 ہے۔ اس لیے حقیقت سامنے لانا ہے مجھے۔ وہ مسجد میں جو اوقات کا ہوتا ہے نا کیلنڈر ممبئی سے آتا ہے، اس میں جمعہ کی 4 رکعت لکھی ہوئی، 14 رکعت لکھی ہوئی ہوتی ہے۔ باقی اس کے علاوہ تعلیم الاسلام لے لو، آپ بیشتی ثمر لے لو بیشتی زیور میں، اور اس کے بعد اوپر کی جتنی بھی کتابیں لے لو، حدیث کی کتابیں لے لو، 14 رکعت کا تذکرہ نہیں ہے۔ تو 12 رکعت ہیں، 4 پہلے، 2 فرض، پھر اس کے بعد 6 رکعتیں۔ اگر کسی کو ایمرجنسی ہے تو 4 ہی پڑھ لے صرف، اور زیادہ ایمرجنسی کا لفظ یاد رکھیو، میرے بات کو عمل ہمیشہ کے لیے نہ بنائیو، اور زیادہ ایمرجنسی ہے تو 2 ہی پڑھ لو۔ لیکن ہمارے یہاں تو شاید تقریباً آدھی سے بھی زیادہ مسجد فرض کے بعد خالی ہو جاتی ہے۔ نیک گمان رکھے تو کتنا رکھے کہ گھر جا کر پڑھتے ہوں گے یا اپنی آفس پر جا کر پڑھتے ہوں گے، اور دکان میں تو مصلی بچھانے کی جگہ ہوتی نہیں ہے، الا ہے کہ کسی کی ایسی دکان ہو تو، باقی کریانے والوں کے یہاں کا مصلی بچھانے کی جگہ ہوتی ہے، تو ہم یہ سمجھے کہ دکان پر جا کر پڑھتے ہوں گے۔ حسن ظن کی بھی ایک حد ہوتی ہے۔ تو یہ ظہر اور جمعہ ہوا۔ عصر ہمارے یہاں 4 ہے، بھول سے بھی 8، بہت گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے، بھول سے بھی پڑھے تو وقت ہوگا تو ٹیک لگا کر پیچھے بیٹھیں گے۔ میں اپنے طلباء کو کہتا ہوں کہ ظہر کی 4 رکعت سنت 2 منٹ بھی باقی ہوگی تو ہو جائے گی، لیکن عصر سے پہلے کی 4 رکعت سنت 5 منٹ 6 منٹ باقی، یہ نہیں پوری ہوگی، اطمینان سے نہیں ہوگی۔ اپنے طلباء کو میں اسی طرح سمجھاتا ہوں کہ ظہر کی 2 منٹ میں بھی 4 ہو جائے گی، عصر میں آرام سے بیٹھیں گے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4، جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھتا ہے اللہ اس پر رحم فرما دے۔ اور جہاں جہاں بھی رحمت فرمانا، رحمت خاصہ رحمت عامہ تو سب پر ہے، اس کے رحمت عامہ کے بغیر ہم جی بھی نہیں سکتے، ہمیں کھانا بھی نہیں مل سکتا ہے، لیکن یہاں رحمت خاصہ 4 رکعت پڑھنے، اور آپ علیہ السلام پڑھتے تھے، کبھی 2 پڑھتے تھے، تو کبھی 3 منٹ باقی ہے تو 3 منٹ میں ہو جائے، جب 2 منٹ میں 4 ہوتی ہے تو 3 منٹ میں 2 نہیں ہو جائے گی۔ ظہر میں 2، وہ ظہر کے وقت میں برکت ہوتی ہے، 2 میں 4 ہو جاتی ہے، عصر کے وقت میں برکت نہیں ہوتی ہے۔
سمجھانے کے لیے میرا تو کام سمجھانا ہے. اب اسی طرح کسی طرح بھی بول کر کے سمجھاؤں تو سمجھ میں آ جائے اور زندگیاں بن جائے. رحم اللہ رجلا صلی قبل العصر 4 کہ جو عصر سے پہلے 4 رکعت پڑھے اس پر اللہ رحم فرما دے. اور آپ علیہ السلام بھی پڑھتے تھے اور کبھی آپ نے 2 پڑھی. تو یہ ہے انشاءاللہ مغرب عشاء فجر آئندہ چلیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ تعالی زندگیوں میں کہنے والے کی بھی زندگی میں آ جائے, ہم سب کی زندگیوں میں آ جائے, امت کی زندگیوں میں آ جائے. اللہ تعالی ہماری نسلوں کی زندگیوں میں بھی آنے کا فیصلہ فرما دے. کہنے سننے کو اللہ اپنے فضل سے قبول فرما دے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم انت السلام ومنك السلام تبارک یا ذا الجلال والاکرام. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان الله وبحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأساتذتنا ولمشايخنا ولأزواجنا ولذرياتنا ولإخواننا ولأخواتنا ولأقاربنا ولأحبابنا ولطلبتنا ولجيراننا ولمن حق علينا ولمن أحسن إلينا ولمن أوصانا بالدعاء ولسائر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اهدنا بفضلك فيمن هديت. اللهم اهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم بفضلك فيمن هديت. وعافنا فيمن عافيت. وعاف أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن عافيت. وتولنا فيمن توليت. وتول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن توليت. وتول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن توليت. وتول أمة محمد صلى الله عليه وسلم فيمن توليت. وبارك لنا فيما أعطيت. وبارك لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فيما أعطيت. وقنا شر ما قضيت. وقي أمة محمد صلى الله عليه وسلم شر ما قضيت. فإنك تقضي ولا يقضى عليك. إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله على النبي الكريم. اللهم زدنا ولا تنقصنا. اللهم عاطنا ولا تحرمنا. اللهم أكرمنا ولا تهنا. اللهم آثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم أرضنا وارض عنا. اللهم أرضنا وارض عنا.
اللهم أرضنا وارض عنا، اللهم أعنا ولا تعن علينا، اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم امكر لنا ولا تمكر علينا وأنت خير الماكرين. اللهم لعن الكفرة الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت. اللهم منزل الكتاب ومجري السحاب وهازم الأحزاب وسريع الحساب، اهزم الأحزاب وزلزل أقدامهم وانصرنا عليهم، اهزم الأحزاب وزلزل أقدامهم وانصرنا عليهم، اهزم الأحزاب وزلزل أقدامهم وانصرنا عليهم. اللهم شتت شملهم، اللهم مزق جمعهم، اللهم دمر ديارهم، اللهم امحو آثارهم، اللهم اقطع دابرهم، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر. اللهم افعل بهم كما فعلت بأصحاب الفيل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل، اللهم اجعل كيدهم في تضليل. اللهم أرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل، اللهم اجعلهم كعصف مأكول. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل لنا من لدنك وليا، اللهم اجعل لنا من لدنك نصيرا، اللهم اجعل لنا من لدنك وكيلا، اللهم اجعل لنا من لدنك كفيلا، اللهم اجعل لنا من لدنك سلطانا نصيرا. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. لا إله إلا الله الحليم الكريم، سبحان الله رب العرش العظيم، والحمد لله رب العالمين. نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. اللهم لا تسلط علينا
بذنوبنا من لا يرحمنا ولا يخافك فينا. اللهم إله جبرائيل وميكائيل وإسرافيل وإله إبراهيم وإسماعيل وإسحاق عافنا ولا تسلطن أحدا من خلقك علينا بشيء لا طاقة لنا به. اللهم إنا نسألك العفو والعافية ودوام العافية وتمام العافية والشكر على العافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الخير كله ونعوذ بك من الشر كله. اللهم إنا نسألك من فجاءة الخير ونعوذ بك من فجاءة الشر. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين یا ارحم الراحمین. ہم سب کو ایسی نماز عطا فرما جس سے تو راضی ہو جائے، ایسی طہارت نصیب فرما جس سے تو راضی ہو جائے، تو راضی ہو جائے. ایسے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما، آسان فرما، مدد فرما. ناراضگی والے کاموں سے اے اللہ بچنے کی توفیق عطا فرما، آسان فرما، مدد فرما. اے اللہ اس پورے مجمع کو قبول فرما، مجمع کی قیامت تک کی نسلوں کو قبول فرما. اے اللہ ہمارے اس ملنے جلنے کو، اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما، اخلاص نصیب فرما. اے اللہ مدد ہمارے اوپر ہم پر نازل فرما، رحمت نازل فرما، برکت نازل فرما، نفع والی بارش نازل فرما. اے اللہ سالی سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کی وجہ سے بارش رکی ہوئی ہے. اے اللہ نفع والی بارش نازل فرما، نقصان والی بارش سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، دل کو پاک اور صاف فرما، دل کو نورانی بنا، ظاہری اعضاء کو نورانی بنا، باطنی اعضاء کو بھی نورانی بنا. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن خیر کو مانگا وہ سب ہم سب کو، ہم سب کے سب متعلقین کو، ہماری قیامت تک کی نسلوں کو اور عالم کے مسلمانوں کو نصیب فرما. اے اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے حفاظت چاہی ان تمام سے ہم سب کی، ہم سب کے سب متعلقین کی، ہماری قیامت تک کی نسلوں کی اور عالم کے مسلمانوں کی پوری پوری حفاظت فرما. اے اللہ محض اپنے فضل و کرم سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے، ہمارے مشائخ کی برکت سے، اس مجلس میں جو آپ کا مقبول اور برگزیدہ ہو اس کی برکت سے ہم سب کی سب دعاؤں کو قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. جزا الله عنا محمدا صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.